سپارہ 5واں رکوع سورہ شورى کی آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ قرآن پاک کے اندر ایک مستقل باب ہے اس بات کا جو بہت ہی قابل غور، قابل فکر، ہر وقت سامنے رکھنے والی چیزیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کون سے یا کن بندوں کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، ہر آدمی کی زندگی مسلسل محنت میں گزرتی ہے، مسلسل مشقت میں گزرتی ہے۔ راتوں کو محنت کرنے والوں کی کمی نہیں، دن میں محنت کرنے والوں کی کمی نہیں، جوانی میں محنت کرنے والوں کی کمی نہیں، بڑھاپے میں محنت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ عورتیں مرد صبح شام محنت کرنے والے کو اگر دیکھا جائے تو زمین بھری ہوئی ہے محنت کرنے والوں سے۔ بہت ہی زیادہ سامنے رکھنے والا یہ باب ہے کہ قیامت والے دن کون سے اعمال اور کن بندوں کے اعمال ایسے ہوں گے جو اس قابل سمجھے جائیں گے کہ اللہ ان کا بدلہ دے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 کے برابر اجر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا جو ایک نیکی کر کے آئے گا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ بعض کام دنیا میں نیکی کے نام پر بھی کیے جاتے ہیں اور بہت ساری محنتیں دنیا کے اندر کی جاتی ہیں۔ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے یہ باب۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان امور کو ہر آن ہر گھڑی سامنے رکھیں کہ قیامت والے دن کن اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اس لیے کہ ایک نہیں 20 آیات شریفہ ایسی ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے بندوں کے اعمال ایسے ہیں جیسے سخت دوپہر اور گرمی کے وقت میں ایک آدمی کو ریگستان سمندر محسوس ہوتا ہے۔ پیاسا آدمی دور سے دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری پیاس کا مکمل انتظام میرے سامنے موجود ہے۔ دوڑتا بھاگتا ہوا اس سمندر کے قریب جتنا پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمندر اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ریت ہے، میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑی نیکیاں موجود ہیں، ہم تو اتنی نیکیوں کے مالک ہیں کہ ہماری عزت کا، کامیابی کا سب فیصلہ یقیناً ہو جائے گا۔ لیکن قیامت والے دن ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہاں تمہاری کوئی نیکی نہیں پہنچی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس یہاں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء۔ بہت سے بندے ایسے ہیں
جن کے اعمال کو سمجھنے کے لیے جیسے راکھ بہت ہلکی سی ہوتی ہے، راکھ کو کسی میدان میں اکٹھا کر دیا جائے اور پھر بڑی شدید قسم کی آندھی اور ہوا چلے جو اس کے ذرات کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دے، اور وہ بندے جنہوں نے بڑی محنت سے وہ ڈھیر لگایا تھا وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بہت سارے بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن ان کے کیے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے بندوں کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے اور ہم ان کے لیے ترازو تک قائم ہی نہیں کریں گے، ترازو جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان کے لیے ترازو کھڑا کیا جائے۔ کیوں؟ ترازو تو کھڑا کیا جائے گا ان بندوں کے لیے جن کے پاس گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، تولی جائیں گی۔ جون سا پلڑا جھک جائے گا اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جس بندے کے پاس نیکی ہے ہی نہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہیں، جس کو وہ نیکیاں سمجھتا تھا وہ بھی گناہ ہیں، وہ نیکیاں تھیں نہیں، یا نیکیاں تھیں لیکن اس بدبخت نے اس کو گناہ بنا دیا تھا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے، ہم ان کے لیے ترازو قائم بھی نہیں کریں گے، سیدھا ہی فیصلہ ہوگا جاؤ پھینک دو ان کو جہنم کے اندر، ہے ہی نہیں ان کے پلے کچھ، کس کو تولا جائے، کچھ لے کر ہی نہیں آئے۔ اس لیے سورہ قیامہ کی یہ آیت شریفہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر انسان کو بتایا جائے گا کہ تو کون سے اعمال یہاں لے کر آیا ہے اور کون سے اعمال پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر اقوال تو بہت سارے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جائے گا کہ عمل تو جناب آپ نے کیے تھے، یہاں نہیں پہنچے ہوئے، عمل تو کیا تھا، کیا اپنی خواہش کے مطابق تھا، عمل تو کیا لوگوں کی خوشنودی کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، عمل تو کیا تھا لیکن کیا خلاف سنت تھا، عمل تو کیا تھا لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، دنیا کی کوئی غرض حاصل کرنا مقصود تھا، دنیا کا مال بٹورنا مقصود تھا، دنیا سے واہ واہ کروانا مقصود تھا، دنیا کے پیسے لینا مقصود تھا، یہاں نہیں پہنچا ہوا کچھ بھی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ پاک بتائیں گے ایک ایک بندے کو یہ تیرے اعمال وہ ہیں جس کی تو نے حفاظت کی، ہم نے بھی اس کو محفوظ رکھا، یہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں جو کیے تھے لیکن دنیا میں چھوڑ آیا تھا، یہاں نہیں آیا، تیرا عمل کوئی نہیں پہنچا۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم ترین قسم کا باب ہے۔ اللہ کبھی توفیق دے، ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ ان آیات شریفہ کو بہت اہتمام کے ساتھ سامنے رکھیں جن آیات شریفہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس بندے کو عمل کا بدلہ ملے گا۔ ان اعمال صالحہ کو ہرگز نہ چھوڑیں جن اعمال صالحہ کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے قریب ہرگز نہ جائیں جن اعمال کی وجہ سے کیے کرائے اعمال ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، خراب ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، قرآن کی کئی آیات شریفہ کے اندر ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ وہ بندے جو اللہ کا نام بیچتے ہیں، یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، قسمیں بیچ کر مال بٹورتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کس لیے؟ تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے۔ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ تھوڑی سی دنیا لینے کے لیے۔ اللہ کے نام جو کہ بہت عظمت والا نام ہے، اس نام کی اتنی بے قدری کہ اس نام کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کریں گے یہ وہ بندے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، ہم ان کو ذرا سا بھی کوئی حصہ آخرت میں نہیں دیں گے، ذرا سا بھی، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے۔
بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کیا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے متنبہ ہو کر چلنے کی، آنکھیں کھول کر چلنے کی، بیدار ہو کر چلنے کی۔ اندھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم رکھنا چاہیے۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کے اندر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوتی تھی کہ ایک آدمی، منافقین کا ایک طبقہ تھا، زبان سے ایمان کا دعوے دار، زبان سے محبت کا دعوے دار، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لیکن ہر کفر کی بات میں دوڑ دوڑ کر آگے جانا، ہر کافر ان کو استعمال کر لے، ہر بدبخت ان کو اپنا اعلی کار بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ایک طرف بھی نہیں ہوتے، یا تو اس طرف چلے جائیں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ یہ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے کفر کی طرف کیوں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، ان کی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملتی چلی جا رہی تھیں۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ جو دوڑ دوڑ کے کفر کی یسارعون فی الکفر، دوڑ دوڑ کے کفر کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ پاک نے ان کی رسی ڈھیلی اس لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہ دیا جائے۔ جو یہ نام کا مسلمان اپنے آپ کو بناتے ہیں، جو کبھی کبھی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چکانا چاہتے ہیں۔ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی نیکی بچے نہ جس کا میں ان کو آخرت میں بدلہ دوں۔ ایک نہیں ہے، 20 آیات شریفہ قرآن پاک کے اندر ایسی موجود ہیں جو اس بات کی طرف بڑے اچھے انداز سے متنبہ کرتی ہیں کہ دیکھو آخرت لینی ہے تو یہ کرو، یہ کرو گے تو آخرت ملے گی۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت لینی ہے، دنیا میں بڑے بن کر زندگی نہ گزارنا، دنیا کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا، گناہوں کی طرف زندگی نہ گزارنا۔ ہم نے آخرت بنائی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی ارادہ دنیا کے اندر اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کا نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہم متقی لوگوں کو دیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتے ہیں تو تقوی والوں سے قبول فرماتے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور آخرت تو ہے متقی بندے کے لیے۔ جو یہ چاہتا ہے اس کی کوششیں بڑھا چڑھا کر اللہ ان کو بدلہ آخرت میں دے دے، ان کے اعمال تولے جائیں، بڑھا چڑھا کر اللہ بدلہ دیں، ان کے اعمال قبول کیے جائیں، ان کے اعمال کی قدر کی جائے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ تقوی، طہارت، اخلاص، اللہ کی رضا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھے۔ صلحاء کی زندگی کے اندر، بلکہ صحابہ کی زندگی ہی سے جو بات ملتی ہے، صحابہ اور وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں سناتے ہیں، وہ بھی کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یخافون سوء الحساب، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بیٹی ان کی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کسی کام سے امیر المؤمنین کی خدمت میں آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے، اس بچی کے لیے اپنی چادر بچھائی، تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین یہ کون لڑکی ہے
بظاہر عمر بھی لمبی چوڑی نہیں ہے اور بظاہر کوئی ایسی معروف و مشہور بھی نہیں ہے، کون ہے جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ امیر المومنین ہونے کے باوجود چادر بچھائی، اوپر بٹھایا، عزت و احترام، کون ہے یہ؟ روتے ہوئے فرمایا اے عمر، یہ اس بندے کی بیٹی ہے جو جنت میں جا چکا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اے عمر، تیرا اور میرا کیا پتہ کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ تھا، ایک ایسی سوچ ہے جس کو سامنے رکھے دور صحابہ سے آج تک صلحاء کی یہی عادت رہی ہے کہ ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے، ان کے دل کانپنا بند نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی کسی اپنے عمل پر گھمنڈ کا اظہار نہیں کیا، کانپتے کانپتے روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ کر تو رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی عمل قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک بھائی اللہ والے تھے، دوسرے اپنے بھائی کو بلایا کہ بیمار ہوں، لگتا یہ ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اگر تو مرتے ہوئے آخری سانسوں میں فلاں 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 چیز میرے اندر محسوس کرو تو یہ نشانی ہوگی کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ اگر دیکھو کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ نشانیاں تمہیں مل گئیں، تو پیسے دیے نکال کر، پھر پتہ کیا کرنا، کل اس کی شکر منگانا، بادام منگانا، چیزیں بازار سے منگانا اور تقسیم کرنا لوگوں میں۔ اور جب لوگ پوچھیں کہ بھائی کس خوشی میں تقسیم کر رہے ہو، تمہارا تو بھائی فوت ہوا، تم کس خوشی میں تقسیم کر رہے ہو، تو کہنا کہ ایک قیدی قید خانے سے چھوٹ گیا ہے، اس خوشی میں تقسیم کر رہا ہوں۔ دنیا قید خانہ تھا، میرا بھائی چھوٹ گیا، آزاد ہو گیا، اس کو آزادی مل گئی آج۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ نشانیاں نہ دیکھو، اگر یہ نشانیاں نہ دیکھو جو کہ خاتمہ ایمان کی نشانیاں ہیں، تو پھر جو بندے میری نماز جنازہ بھی پڑھنے آئیں ان کو کہہ دینا کہ اتنا ایسا بندہ نہیں تھا جس کو تم نے سمجھا، ایسی تھا فضول آدمی، مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ کون؟ اللہ والوں کی عادتیں تھیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں اور ان کے شیخ بھی ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، رشتے میں ماموں ہیں، اور انہی سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ سیکھا تھا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آخری وقت کے اندر کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بغداد میں دفن نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا جی کیوں، ساری عمر تو آپ نے بغداد میں گزاری ہے، بغداد میں کیوں نہ دفن کریں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین مجھے باہر پھینک دے، اور میرے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایک مسلمانوں کا حسن ظن ہے، عام مسلمان مجھے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اگر مجھے قبر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تو یہ حسن ظن بھی ختم ہو جائے گا، کسی باہر جا کر دفن کر دینا، اگر زمین پھینک بھی دے تو مجھے حشرات الارض اور درندے پرندے کھا کھو کر ختم کر دیں، کسی کو پتہ نہ چلے میرے ساتھ کیا ہوا۔ کون؟ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ حاضر خدمت ہوئے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ اچھا، گئے، اپنا تھیلا اٹھایا، کہا بھئی بارشیں جو رکتی ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے رکتی ہیں، پورے مصر کے اندر جو ہے مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے، اگر بارش چاہتے ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اللہ بارش برسا دیں گے۔ اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا سمجھنا، اپنے اعمال کو اس قدر سے، یہ صرف اس لیے کہ وہ خوف زدہ تھے کہ کوئی ہمارا عمل قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا سا جو ہم غلط راستوں پر چل پڑے ہیں، ہماری عادت تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم تو ثابت کرتے ہیں میں نمازی ہوں، اعلان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے میں نے 10 پاؤنڈ چندہ دیا ہے، جب تک اعلان نہ ہو ہمیں تسلی نہیں ہوتی، مجمع میں بتاؤ، میرا اعلان کرو کہ میں نے پیسے دیے ہیں۔ کسی بیوہ کو اگر دے دیا تو اس کا اعلان اس سے تسلیم کرواتے ہیں، لکھو بتاؤ کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا۔ یہ کوئی نیکیاں ہیں؟ نیکیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ بندہ کرے اور کنویں میں ڈال دے، ختم، اللہ راضی ہو جائے، سمجھو نیکی ہو گئی۔ جس نیکی پر اللہ ہی راضی نہ ہو وہ کس کام کی نیکی؟ وہ نیکی تھوڑی پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت لمبا بڑا وسیع قسم کا باب ہے، اللہ کبھی توفیق دے تو قرآن پاک کے اندر جہاں آخرت کا لفظ ہے وہاں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آخرت کن لوگوں کے لیے؟
آخرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کس کو ہم آخرت دیں گے؟ آخرت میں کامیابی کس کو دیں گے؟ آخرت میں کامرانی عزت کس کو ملے گی؟ یہ ایک مستقل باب ہے۔ اللہ کبھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اور دنیا کے جو چند دن ہمارے باقی ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو بناتے ہوئے، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے، اپنی سیاہ کاریوں پر آنسو بہاتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی مشق شروع کریں۔ جس دن انشاءاللہ ہم نے اس نیت کے ساتھ جینا شروع کیا، یہ ایک مزیدار قسم کی زندگی ہوگی۔ جس دن ہم نے اس میں قدم رکھا، اس کی لذت کا اس وقت احساس ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے۔ کل جو آیت شریفہ پڑھی تھی، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ آخرت بہت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے، دنیا میں کچھ ملا نہ ملا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کے پاس ہے جو نعمتیں بہت بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ کوئی ایک نعمت بھی تو اللہ کے پاس ایسی نہیں جس کو بقا نہ ہو۔ اللہ کو بقا، اللہ کی ہر نعمت کو بقا۔ جنت کے اندر جب نعمتیں دی جائیں گی تو اس اعلان کے ساتھ دی جائیں گی کہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہے، مقطوعۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ یہ ہم واپس لیں گے نہ ہم تجھے روکیں گے کہ اس نعمت کو استعمال کر۔ ہمیشہ کے لیے ہر نعمت ہمیشگی کے ساتھ اس بندے کو دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا۔ گزشتہ آیت شریفہ کے اندر یہ جملہ تھا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان اعمال صالحہ کو ذکر فرمایا ہے کہ جو بندے اس کو اختیار کریں، آخرت ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی رہنے والی نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس ان کا مقام بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تھی للذین آمنوا، ایمان والے۔ دوسری بات تھی وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ تیسری صفت جو آج کی آیت شریفہ کے اندر بیان ہوئی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ بندے ہیں جو گناہ کبیرہ سے بچتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے رہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ تمام وہ گناہ جن پر حد قائم ہوتی ہے، تمام وہ گناہ جن پر لعنت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، تمام وہ گناہ جن پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ اس میں مفسرین نے کسی نے کم کسی نے زیادہ بہت سارے لکھے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 466 لکھے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور وہ گناہ جو چھوٹا ہو لیکن اگر اس کو بھی پابندی اور اہتمام اور اصرار کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے گناہ کبیرہ سے بچتے رہتے ہیں، ہو جاتا ہے بندے سے گناہ، لیکن فرمایا کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے اس کو چین نہ آئے۔ گناہ بھی ہو جائے، اطمینان بھی مل جائے، فرق بھی نہ پڑے، کھانے میں فرق نہ پڑے، سونے میں فرق نہ پڑے، نیت میں فرق نہ پڑے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ گناہ ہو جائے گا، ہر بندے سے ہو جائے گا، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے ساتھ ان میں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار سب ہیں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے سب غلطیاں کرنے والے ہو، بہتر غلطی کرنے والا وہ جو توبہ کر لے۔ گناہ ہو جائے گا لیکن گناہ کے بعد ندامت ضروری ہے۔ گناہ ہوتے ہی فوراً احساس پیدا ہونا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی، فوراً یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اس کو ایسے ہو جیسے کان پر مکھی بیٹھی، ایسے کیا اڑ گئی، ختم، گناہ کیا پرواہ نہیں کہ گناہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بندے ایسے ہیں جن کے لیے آخرت بہتر ہے، آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ ان کے لیے باقی رہے گی، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کبائر سے بچتے ہیں اور فواحش بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بے حیائی ان گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن کو ایمان والا گناہ قرار دیتا ہے، عام بندی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی محبت، ایمان والا کہے گا گناہ کی چیز ہے، ایک عام آدمی کہے گا اس میں کیا فرق پڑتا ہے، دنیا کی محبت دل میں ہر بندے کی ہوتی ہے، میرے دل میں بھی ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ریاکاری کا جذبہ، اس کو صرف ایمان والا گناہ سمجھتا ہے،
لیکن عام آدمی اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بعض وہ گناہ ہے جس کو صرف ایمان والا گناہ سمجھتا ہے، اور بعض وہ گناہ ہے جو تمام معاشروں کے اندر، تمام انسانی طبقات کے اندر اس کو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بے حیائی کا کام ہے، زناکاری، بے حیائی، یہ کام ایسے ہیں کہ آج یورپ نے اس کو قانونی تحفظ دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے غلط۔ یورپ والے بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہے جی، مجبوری ہے، ہم نے اس کو قانونی تحفظ دے دیا، اس کو جرم نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ کسی شریف آدمی سے اچھا آج بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یورپ کے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بے حیائی کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ نہ آئے یہ نہیں فرمایا، غصہ آتا ہے، ہر انسان ہے، آخر غصہ آنا ہے، بہت ساری چیزوں پر غصہ آ جائے گا، رگیں پھول جائیں گی، بہت سارا غصہ آ جائے گا۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، ایسے وقت میں اللہ کے حلم کو سوچنا۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک بندہ ہے، جی مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں تھک گیا ہوں، بڑا سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن پتہ نہیں کیا مجھے عادت ہے کہ ہر وقت میرے سر کے اوپر غصہ سوار رہتا ہے۔ اس کو بٹھایا، کھلایا، پلایا، فرمانے لگے کہ اللہ کے حلم کو سوچا کرو، اللہ کی بردباری کو سوچا کرو۔ کتنے بندے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کسی کے کھانے میں کمی نہیں کی، کسی کی خوراک میں کمی نہیں کی، کسی کے نعمتوں میں اللہ کمی نہیں کرتے، ویسے ہی دیتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی دیتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کتنی ایک منٹ طاقت اتنی ہے، ارادے کا نام وجود ہے، چاہیں تو ہر معصیت والے کو فوراً تباہ و برباد کر دے، نہیں کرتے۔ اللہ کے حلم کو سوچا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک بندہ آیا، اسی مرض کی شکایت کی، آپ نے فرمایا یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھرا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے علاج کے طور پر اختیار کرنی ہے۔ غصہ آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، لیکن غصے کے اندر اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اور غصے کے اندر یہ بھی نہ دیکھنا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں اور میں نے کیا کرنا مجھے چاہیے، میری عمر کا تقاضا کیا ہے، اور میرے ادب احترام کا کچھ بھی نہ سوچنا اور بالکل پھٹ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ پہلوان آدمی، مضبوط آدمی۔ کہا جی وہی آدمی جو دوسروں کو گرا دے نیچے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا پہلوان وہ نہیں ہے، میری امت کا پہلوان وہ ہے جو غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو پا لے، جس کی یہ عادت ہو وہ پہلوان ہے، مضبوط آدمی ہے۔ غصہ اس کو آئے برداشت کر جائے، پی جائے، ایسے اپنے آپ کو بنا لے گویا کہ کچھ بات ہی نہیں ہوئی۔ اللہ پاک یہ صفت ہمیں نصیب فرمائے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ بندے ہیں جو اپنے رب کی ہر بات پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ کسی بھی حکم کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ بڑا مشکل ہے، آج کل ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، آج کل جو ہے بہت مشکل ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ کبھی بھی یہ بات ان کی نہ سوچ میں آتی ہے نہ زبان پر آتی ہے۔ اگر یہ بات آ رہی ہے تو یہ ایمان کی کمی ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو ہر بات پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ الاسلام کا معنی ہی گردن نہادن، الاسلام کا معنی فارسی والے کرتے ہیں الاسلام گردن نہادن، اسلام کہتے ہیں اپنی گردن کو جھکا دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ جب گردن جھکا لی، جو حکم آئے ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے، ہم اس پر بالکل تیار ہیں، ہم اس پر آمادہ ہیں، ہمیں بالکل کوئی اشکال نہیں ہے، ہم اس کو اختیار کر کے رکھیں گے، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، یہ ہے اسلام۔ والذین استجابوا لربہم، وہ بندے ایسے ہیں کہ اپنے رب کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، کبھی بھی ان کی زبان سے، ان کے حرکات سے، ان کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی کہ نہیں یہ حکم جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، نہیں کہتے یہ بات۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں اتفاق اور محبت ایسی ہے کہ ہر بات مشوروں سے طے کر کے پھر چلتے ہیں، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، ہر ایک کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ مشورہ ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ بعض دفعہ نیچے والی درجے کا بندہ بھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اونچے والے درجے کے بندے کے دماغ میں بھی نہیں آتی۔ ایک نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اونچا، کوئی شک نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا، کوئی شک نہیں، لیکن غزوہ خندق کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ایسا تھا جو سرکار نے قبول فرمایا، صحابہ نے قبول کیا۔ ایسا مشورہ تھا جو کسی اور کے ذہن میں نہیں آئی یہ بات کہ خندق کھود دی جائے۔ سب جنگی صورتوں کو، دوسری صورتوں کو سامنے رکھتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ مشورہ دیا، اور دربار رسالت میں اس کی بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ اس کو قبول کیا گیا۔ تو مشورے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عام آدمی یا چھوٹے درجے کا بندہ بھی ایسی بات اس کی عقل سمجھ زبان سے نکل جاتی ہے جو بعض دفعہ بڑوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ تو مشورے کے اندر ایک خیر کا اور بہتری کا پہلو یہ ہوتا ہے۔ مشورے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جس سے مشورہ پوچھا جائے وہ امانت دار ہے، وہ اس کا مشورہ اس کو بطور امانت کے اپنے پاس رکھے، کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مشورہ اگر کوئی بندہ پوچھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشورہ دینے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ پر یہاں ہوتا تو میں کس چیز کو پسند کرتا، پھر وہی مشورہ اس کو دے۔ ہمارے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جہاں ان کا گھر تھا، پڑوس والا اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت بھی تھی اور میں انتظار میں بھی تھا کہ بھی اگر یہ بیچے تو میں اس کو خرید لوں، تاکہ میرے لیے ضروری تھا۔ مکان بہت چھوٹا تھا تو مجھے ضرورت تھی اس کی بڑی شدت کے ساتھ۔ تو میں نے سنا کہ اس کا ارادہ ہے بیچنے کا، تو میں نے بھی تیاری کی کہ میں اس کو خرید لوں گا۔ لیکن وہ بندہ میرے پاس آیا کہ جی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا گھر بیچوں کہ نہیں بیچوں۔ تو اب میں نے اس کو کہا کہ ہرگز نہیں بیچنا، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ نہ بیچنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت پھر اپنی مصلحت کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ نہیں بیچ دو اور جلدی سے مجھے میں خریدنے، ایسا نہیں کہا نہیں بالکل ہرگز نہ بیچنا، کبھی نہ بیچنا، اور اس نے نہیں بیچا۔ تو دوسرے کو وہ مشورہ دینا جو اس کے لیے بہتر ہے، نہ یہ کہ اپنے لیے بہتر ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ بندے ہیں کہ اگر کوئی ان پر چڑھ آئے، ظلم کرے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ بدلہ لینے کی کسی نہ کسی صورت میں اجازت ہے، لیکن وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلہ لینے میں تجاوز نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ بعض دفعہ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، ایک نے کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، 10-20 تو سنا دی اور پھر کہا چل میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ کون سی معافی ہوئی بھی؟ بدلے سے زیادہ تو میں اس پر ظلم کر چکا۔ اس نے مجھے 1 کہی تھی، میں نے اس کو 10 کہہ دی، اور پھر بھی اس کے اوپر احسان رکھنا کہ اچھا یار چل میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ صرف اس کی مقدار تک ہونا چاہیے، اگر اس سے بڑھ گیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اجازت ہے بدلہ لینے کی، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو آدمی معاف کر دے، جو آدمی صلح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور اگر کوئی آدمی ظلم کے بعد بدلہ لے بھی لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اجازت ہے اس کی۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، گناہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے تو دروازہ ہی کھول دیا، اب اس کو ساری زندگی معاف نہیں کرنا، اس کو سنا کر اور اس کو کہہ کر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس نے ایک بات کہی تھی اس کا بدلہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر الزام ہے، گناہ ہے ان لوگوں پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دھوم مچاتے ہیں دنیا میں، زمین کے اندر شور مچاتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ جتنا حق تھا وہ تو کب سے پورا کر چکے، پھر ایسے ہی اپنے آپ کو مظلوم بنا کر ایسے ہی ان کو کوستے رہتے ہیں، ان پر گناہ ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے بندوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور پھر بھی جو آدمی صبر کرے، معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے بڑی ہمت والے لوگوں کا کام۔ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ اپنے فضل و احسان سے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.